بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنت کے درخت، ان کے سائے اور جنت کے باغات کیسے ہوں گے، آج کے لیکچر میں اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد خداوندی ہے، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ۔ اور جو داہنے والے ہیں، وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں، وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی اور تہ بتہ ہوں گے، اور لمبا لمبا سایہ ہوگا اور چلتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے، اور نہ ان کی روک ٹوک ہوگی۔ جنت کے درخت کتنے بڑے ہوں گے اور ان کے سائے کتنے بڑے ہوں گے، یہ حدیث ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے سائے میں 100 سال تک سوار چلتا رہے گا۔ اچھا ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور لمبا لمبا سایہ ہوگا، یعنی قرآن میں یہ الفاظ ہے، یہ پڑھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ بات حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو فرمایا، انہوں نے سچ کہا، اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر تورات کو نازل کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن مجید کو نازل کیا، اگر کوئی شخص کسی نوجوان اونٹنی یا نوجوان اونٹ پر سوار ہو کر اس درخت کی جڑ کے گرد گھومے تو اس کا چکر پورا کرنے سے پہلے بوڑھا ہو کر گر پڑے، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو خود اپنے ہاتھ سے لگایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ اس درخت کی شاخیں جنت کی 4 دیواری سے باہر پڑتی ہے، جنت کی ہر نہر اس درخت کی جڑ سے نکلتی ہے۔ یہ حدیث ہادی الارواح میں بھی ہے اور تذکرۃ القرطبہ میں بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں مگر اس کا تنا سونے کا ہے، یعنی جو اس کا سٹرکچر ہے وہ سونے کا بنا ہوگا۔ اور یہ والی حدیث جو ہے یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت کی کھجور کے تنے سبز زمرد کے ہیں اور کھجور کے تنے کے ٹہنیاں سرخ سونے کی ہوں گی، اس کی شاخیں جنتیوں کے بہترین لباس ہوں گی، انہی میں سے ان کے چھوٹے کپڑے اور پوشاکیں تیار ہوں گی، اس کے پل مٹکوں اور ڈول کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی، جاگ سے زیادہ نرم، ان میں گٹلی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ترغیب و ترہیب میں بھی ہے، ہادی الارواح میں بھی ہے، بدور السابرہ میں بھی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے، اس کی مٹی کستوری کی ہے، اس کے درختوں کے جڑیں سونے اور چاندی کی ہے، جن کے ٹہنیاں لؤلؤ زبرجد اور یاقوت کی ہیں، پتے اور پل ان کی نیچے لگے ہوں گے، جو شخص کھڑے ہو کر کھائے گا تو اس کو بھی کوئی دقت نہ ہوگی، اور جو شخص بیٹھ کر کھائے گا اس کو بھی کوئی دقت نہ ہوگی، اور جو شخص اس کو لیٹ کر کھائے گا اس کو بھی کوئی دقت نہ ہوگی۔ اور یہ حدیث ابن ابی شیبہ، ہادی الارواح، بدور السابرہ، تینوں کتابوں میں موجود ہے۔ اس طرح بھی احادیث میں آتا ہے کہ جنت میں درختوں کی لکڑیاں نہیں ہوں گی۔ اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ سپاہ، یہ ایک مقام ہے، پر اترا تو وہاں ایک شخص درخت کے نیچے سو رہا تھا، سورج کی دھوپ اس تک پہنچنی ہی والی تھی۔ میں نے غلام سے کہا تم اس کے پاس یہ چمڑے کا فرش لے جاؤ اور اس پر سایہ کر دو، چنانچہ وہ چلا گیا اور اس پر سایہ کر دیا۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی، چنانچہ میں ان کو سلام کرنے کے لیے آیا تو انہوں نے فرمایا، اے جریر، اللہ کے لیے ان کی ساری اختیار کرو، کیونکہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع ان کی ساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بڑی عزت بخشیں گے۔ اے جریر، کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن کے اندھیرے کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا، کیا معلوم؟ مجھے تو نہیں معلوم۔ فرمایا، لوگوں کا آپس میں ظلم کرنا۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھائی، اتنا چھوٹی کہ میں اس کو ان کے 2 انگلیوں
کے درمیان میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ فرمایا اے جریر، اگر تم اتنی سی لکڑی بھی جنت میں طلب کرو تو تمہیں یہ بھی نہ ملی۔ میں نے کہا اے ابو عبداللہ، یہ کھجور اور درخت کہاں جائیں گے؟ فرمایا ان کی جڑیں لؤلؤ اور سونے کی ہوں گی، جن کی اوپر کے حصوں میں پل لگے ہوں گے۔ اور یہ حدیث ابن ابی شیبہ میں ہے، ہدی الارواح میں موجود ہے۔